ایک پیارے سے گاؤں میں ایک لڑکی مرحا اور اس کی دادی رہتی تھی اور اس کا بھائی تینوں مل کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی دادی ان کو کہانیاں سنا رہی تھی۔ ایک دن دادی نے ان کو ایک دیے کے بارے میں کہانی سنائی۔ وہ دیا اس طرح کا تھا کہ اس کو رگڑنے سے ایک جن نکلتا تھا اور وہ 3 خواہشات پوری کرتا تھا۔ مرحا کا چھوٹا بھائی بڑے غور سے اس کہانی کو سن رہا تھا اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا۔ ساتھ میں ان کا ایک طوطا بھی اس کہانی کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ مرحا بہت سیانی بچی بھی اس کہانی کو غور سے سنتی جا رہی تھی۔ دادی نے بتایا کہ وہ چراغ بچوں کی خواہشات کو پورا کرتا تھا، بچوں کا خیال رکھتا تھا، اس میں سے جو جن نکلتا تھا وہ بچوں سے بڑا پیار کرتا تھا۔ وہ بچوں کی 3 خواہشات کو پورا کرتا تھا اور بچوں کو ایک قالین دیتا تھا اور وہ بچے اس قالین پہ بیٹھ کے ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ کہانی سنتے سنتے مرحا کو بہت زیادہ نیند آ گئی اور اس نے کہا، دادی اب ہمیں سو جانا چاہیے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اس کی دادی نے کہا، مرحا تم بہت اچھی بچی ہو، جاؤ اور سو جاؤ۔ پھر مرحا کا بھائی جو ہے وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی کہانی سننا ہے۔ اس کی دادی نے سمجھایا، صبح اسکول جانا ہے، جاؤ دونوں سو جاؤ۔ اس طرح وہ کہانی سننے کے بعد دونوں اپنے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے اور کہانی کے بارے میں سوچنے لگے۔ مرحا کا طوطا بھی اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ مرحا چراغ کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ وہ اس طرح کا ہوگا اور اس میں سے جن نکلتا ہوگا۔ کیسا اچھا ہو بھائی کہ اگر ہمیں بھی وہ چراغ مل جائے اور ہم نے بھی قالین اور ہم ہواؤں میں بیٹھ کر اڑیں، لیکن ایسا تو ممکن نہیں ہے، یہ تو صرف کہانیوں میں ہی ہوتا ہے۔ یہ سوچ کے مرحا سو گئی۔ سوئے ہوئے اس کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک قالین پر بیٹھی ہے اور ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ وہ کبھی مچھلیوں کے پاس سے، دریا کے پاس سے گزرتی ہے اور طوطا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک برفیلے پہاڑوں کے پاس سے گزر رہے ہیں اور پھر تیز ہوائیں ان کو ٹکرا رہی ہیں اور وہ بہت زیادہ مزے کر رہے ہیں۔ کبھی وہ سورج کے پاس سے گزرتے ہیں اور کبھی بڑے بڑے اونٹوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ اونٹ ان کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک پیارے سے شہر میں ہے اور وہاں پہ سارا شہر نظر آ رہا ہے۔ کبھی وہ ایک خوبصورت سے پول کے پاس سے گزرتی ہے۔ اس طرح مرحا بہت ساری جگہوں کے پاس سے گزرتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس کے پاس سے بھی وہ خود کو دیکھتی ہے کہ وہ گزر رہی ہے۔ اس طرح وہ اڑتے ہوئے اپنے گھر میں بھی واپس آ جاتے ہیں۔ مرحا اور اس کا طوطا بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا دیکھتی ہے کہ اپنے گاؤں میں اڑتے ہوئے وہ دیکھتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ جگہ جگہ باہر بیٹھ کر موشن کر رہے ہیں اور گندگی پھیلا رہے ہیں۔ وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے، ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ گندگی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم باتھ روم بنائیں اور اس میں ہم موشن کو کیا کریں۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ برتن دھو رہی ہے پانی سے، وہ پانی کے جس پانی سے برتن دھو رہی ہے، بچہ اسی پانی کے پاس بیٹھ کر موشن کر رہا تھا۔ اس طرح وہ سوچتی ہے کہ یہ پانی کتنا زیادہ گندا ہو گیا ہے اور اس میں کتنے سارے جراثیم ہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے عورت پانی بھر کر اسی طرح اپنے گھر میں لے جا کر ڈال رہی ہے اور کچھ بچے اسی پانی کو پی رہے ہیں۔ مرحا سوچتی ہے کہ یہ گندگی ہمارے کیسے ختم ہو گئی، اس کا پورا خاندان دیکھو وہی پانی پی رہا ہے۔ پھر وہ اسی طرح پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بھائی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور طوطا بھی کہتا ہے، ہاں بہت گندگی بہت گندگی، ان کا طوطا بولتا ہے۔ پھر مرحا سوچتی ہے کہ یہ جو چراغ ہے اس میں سے جن کو نکالتے ہیں۔ وہ پھر اس کو رگڑتی ہے اور اس چراغ میں سے ایک بہت بڑا سا جن نکل آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے، جی حکم میرے آقا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو مرحا اس کو پھر کہتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں
اپنے گاؤں میں جگہ جگہ پر باتھ روم بنواؤں جس سے لوگ پانی میں گندگی پھیلانے کی بجائے اس میں بیٹھا کریں۔ اس طرح جن بولتا ہے یہ کیا خواہش ہوئی، آپ کوئی ہیرے مانگو، کوئی موتی مانگو، میں آپ کو ہر چیز دے سکتا ہوں، لیکن آپ ایک عجیب سی خواہش کر رہی ہو۔ تو اس پر مرہا بولتی ہے کہ نہیں، میری یہی خواہش ہے۔ طوطا بھی بولتا ہے ہیرے ہیرے، ہیروں کی خواہش کرو۔ مرہا بولتی ہے نہیں، مجھے میری یہی خواہش پوری کروانی ہے۔ جن حیران ہوتا ہے اور پھر بولتا ہے جو میرے حکم آقا، جیسے آپ کہیں ویسا ہی ہوگا۔ پھر جن جگہ جگہ پر باتھ روم بنا دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف اشارہ دلاتا ہے کہ اس باتھ روم میں آپ جائیں۔ پھر جن اس مرہا سے پوچھتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش پوری ہو چکی ہے، آپ اپنی 2 اور خواہشوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ مرہا بہت خوش ہوتی ہے، کیا آپ اور خواہش پوری کریں گے؟ جن بولتا ہے ہاں، جو بولو گی میں آپ کو دوں گا۔ پھر مرہا بولتی ہیں کہ یہ جو بچے ادھر سے عورتیں پانی بھر رہی ہیں اور بچے اس میں نہا رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے ایک نل لگا دیا جائے۔ تو جن ان کے لیے ایک نل لگا دیتا ہے اور پھر سب بچوں کو، عورتوں کو اس نل میں سے پانی بھرنے کا کہتا ہے اور سب پھر اسی نل میں سے پانی بھرتے ہیں۔ پھر مرہا دیکھتی ہے کہ ایک عورت سبزی کاٹ رہی ہے اور انہی ہاتھوں کے ساتھ وہ ایک بچے کا دست صاف کرتی ہے۔ مرہا بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ بہت گندگی ہے کہ وہ اسی دست والے ہاتھوں کے ساتھ دوبارہ سے سبزی کو کاٹ رہی ہے۔ کھانے پینے والی چیزوں کو اگر گندے ہاتھ لگیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ پھر وہ رگڑتی ہے اور جن جو ہے وہ پھر باہر آتا ہے اور جن بولتا ہے اب تم کیا بننا چاہو گی؟ ایک مہارانی بننا چاہو گی، ایک پیاری سی گڑیا کی طرح زیور پہنے ہوئے مہارانی؟ تو اس کا بھائی اسے فورس کرتا ہے ہاں، اس بات کی خواہش کرو۔ مرہا رونے لگ جاتی، ہنسنے لگ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو، میں ان چیزوں کا کیا کروں گی، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ وہ جن بولتا ہے دیکھو تو صحیح، تم ایک بہت پیاری گڑیا بنو گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے کہ سب لوگ صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ سب کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں اور وہ انہی ہاتھوں کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح پھر جن جو ہے سب کے لیے پانی اور صابن کا انتظام کرتا ہے اور سب کو بولتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اس صابن اور پانی سے دھوئیں۔ پھر اس طرح بچے وہ صابن استعمال کرتے ہوئے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں اور مرہا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر جن جو ہے وہ اس کا حکم پورا کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرہا دیکھتی ہے کہ گاؤں میں جگہ جگہ پر باتھ روم ہیں، ہر گھر کے پاس باتھ روم ہیں۔ وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے ہاتھ صابن سے بھی دھو رہے ہوتے ہیں اور ہر طرف اس کو صفائی نظر آتی ہے۔ اس طرح مرہا اپنے گاؤں میں صفائی لانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ساتھ ہی مرہا جاگ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ تو ایک خواب تھا، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو بتاتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم نے ایک الادین کا چراغ حاصل کر لیا ہے اور ہم لوگ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ طوطا بہت خوش ہوتا ہے، ہوا میں اڑنا، ہوا میں اڑنا۔ مرہا بہت زیادہ ہنستی ہے کہ یہ خواب تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے۔ وہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائی کو بتاتی ہے۔ اس کا بھائی بہت غور سے اس کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ پھر مرہا ارادہ کرتی ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں یہ سارے انتظامات کروائیں گے۔ پھر وہ دونوں بستر سے اٹھتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تاکہ اسکول کے لیے تیار ہو سکیں۔ پھر اس طرح طوطا بھی ان کے ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ مرہا کا چھوٹا بھائی اسے کہتا ہے طوطے کو کہ یہ جو ہے یہ دیا ہے، اس سے ہم آگ جلاتے ہیں، یہ الادین کا چراغ نہیں ہے، اس کو رکھ دو۔ طوطے کو لگتا ہے یہ الادین کا چراغ ہے۔
اس طرح پھر مرحا باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک آدمی آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے، اور وہ سب کو ترغیب کر رہی ہے کہ اپنے گھر میں ایک واش روم بنوائیں جس میں آپ لوگ اپنی حاجت کو پورا کر سکیں۔ تو اس کی دادی کہتی ہے بہت بدبو آئے گی، بہت زیادہ، اور اس کی امی بھی کہتی ہیں کہ کیا کریں گے ہم، بدبو آئے گی تو۔ اس پر آدمی بولتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح باتھ روم بنایا جاتا ہے، اس کو صاف کیسے رکھا جائے گا۔ پھر مرحا اور وہ لڑکی مل کے باتھ روم کی تیاری کرتے ہیں اور باتھ روم بنواتے ہیں۔ اس طرح سے مرحا کے گھر میں ایک باتھ روم بن جاتا ہے۔ اس کی دادی اور اس کی ماں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک باتھ روم بن گیا ہے۔ مرحا بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اپنے بھائی کو، یہ تو میرے خواب کا حصہ ہے، دیکھو میرا خواب پورا ہو گیا۔ تو پھر جانور جو ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ باتھ روم کتنا اچھا بنا ہوا ہے۔ پھر اس طرح سارے گاؤں میں جگہ جگہ پر وہ لڑکی باتھ روم بنواتی ہے۔ مرحا اور وہ لڑکی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور باتھ روم بناتے ہیں۔ اس طرح گاؤں میں باتھ روم بنتے ہیں۔ پھر بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر مرحا کہتی ہے سب کو اپنے ہاتھ بھی صابن سے پانی سے دھونے چاہیے، یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ مرحا سوچتی ہے اور اس کا بھائی بھی سوچتا ہے، اور اپنی ماں کو کہتی ہے میں اپنے گھر کے لیے صاف پانی لے کر آؤں گی، میں ندی والا گندا پانی نہیں یوز کروں گی، اور وہ اپنے بھائی کو ساتھ لیتی ہے اور پانی لینے کے لیے وہ دونوں نکل جاتے ہیں۔ رستے میں ان کو کچھ بچے بھی نہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو بھی وہ آواز دیتے ہیں کہ آؤ آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے چلو، آپ لوگ بھی صاف پانی میں نہاؤ، یہ پانی بہت زیادہ گندا ہے۔ وہ بچے بھی ندی سے نکل کر ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جو عورتیں پانی بھر رہی ہوتی ہیں ان کو بھی مرحا آواز دیتی ہے کہ یہ پانی گندا ہے، یہ صاف نہیں ہے، آؤ میں آپ لوگوں کو نل کے پاس لے جاتی ہوں، ہم لوگ وہاں جا کر پانی کے ساتھ ہاتھ دھوئیں گے۔ ایک طوطا بچے کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ بچے کو ہر وقت یہی کہتا ہے کہ تم صاف ستھرے رہا کرو۔ مرحا سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب سب لوگ پانی تو استعمال صاف کرنے لگ گئے ہیں اور ہمارے باتھ روم بھی بن گئے ہیں، اب ایک کام رہ گیا ہے میرے خواب والا، وہ کام ہے صابن کا۔ اس کے لیے وہ بچوں کو اکٹھا کرتی ہے اور ان کے ساتھ میٹنگ کرتی ہے۔ بچوں کو وہ سمجھاتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہوگا کہ ہم لوگ بیمار اس لیے پڑتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو اچھے سے صاف نہیں کرتے، اس لیے وہ اب سب کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف کریں۔ مرحا سب بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ ہمیں صابن کو لے کر جانا ہوگا اپنے گھروں میں اور اپنے گھر میں پانی صاف لا کر رکھنا ہوگا تاکہ سب ہاتھ دھوئیں۔ بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس کی باتیں سن کے اور بھاگ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے گھر میں صابن لے آتے ہیں اور پانی کو رکھتے ہیں اور سب صابن سے ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سارے گاؤں کے بچے بڑے سب صابن سے ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی دادی کو بھی سمجھاتی ہیں اور اس کی دادی بھی اس کو دعائیں دیتی ہیں اور ہاتھ دھوتی ہیں، اور طوطا ہمیشہ کی طرح بچے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بچہ گندے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگتا ہے تو طوطا اس کو بولتا ہے ہاتھ دھو۔ بچہ ہنسنے لگ جاتا ہے، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے، پھر وہ بچہ بھی ہاتھ دھونے لگ جاتا ہے۔ پھر اس طرح اس کا گاؤں صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ مرحا بہت زیادہ خوش تھی کہ ہمارے گاؤں میں اب سب ہاتھ دھوئیں گے، صاف رہیں گے، سارے بچے چہکتے تندرست پورے گاؤں میں جب کھیلتے نظر آتے تھے تو ان کے والدین بھی خوش ہوتے تھے کہ ہم لوگوں نے ایک اچھے فیصلے پر عمل کیا کہ ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے اور ہمیں باتھ روم کا استعمال کرنا چاہیے اور گندی ندی سے ہاتھ نہیں دھونے چاہیے۔